بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، دعوت و تبلیغ، دعوت اس امت کا خاصہ ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا دعوت و تبلیغ کے کچھ شعبے ہیں، ایک شعبہ اور ایک جز ہے امر بالمعروف اور ایک جز ہے نہی عن المنکر۔ اس کے آداب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں کہ جب داعی ان آداب و اصول کا پاس و لحاظ کرے گا تو اس کی دعوت مؤثر ہوگی، داعی کی ذات کو بھی نفع ہوگا اور مدعو کی ذات کو بھی نفع ہوگا، ورنہ داعی کی محنت رائے گاں چلی جائے گی، دعوت بیکار ثابت ہوگی۔ تو سب سے پہلے داعی کو چاہیے کہ اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے، کیونکہ یہ نبوت والی محنت ہے۔ تو نبی کا یہ خاصہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ دونوں کا ترجمہ قریب قریب مطلب ایک ہی ہے کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو لہذا داعی اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنائے جن چیزوں کی دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ احکام شرعیہ کا پابند بنائے، منہیہ سے بچنے کا پابند بنائے، تبھی جا کے داعی کی دعوت نافع ہوگی، مؤثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ تو لہذا خود پہلے داعی اپنے آپ کو احکام شرعیہ کا پابند بنائے۔ نمبر 3، لوگوں سے سوال نہ کرے اور نہ ہی ان سے اس کی امید اور طمع رکھے، اس لیے کہ یہ نبوت والا کام ہے۔ تو انبیاء کی یہ صفت تھی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس دعوت والی محنت پر کوئی اجرت، کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ اس کا بدلہ اور اس کی اجرت تو اللہ رب العزت ہی عنایت فرمائیں گے۔ نمبر 4، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مواقع کو جاننا، کون سے موقع پہ کس منکر پر کس طریقے سے نکیر کرنی ہے اور کس امر کا کس وقت کس طریقے سے حکم کرنا ہے۔ نمبر 4، انیس اللہ رب العزت بھی ہمیں اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کرتے ہوئے دعوت دو۔ یہاں حکمت سے مراد بصیرت ہے، وہ بصیرت جس کے ذریعے سے انسان مقتضیات احوال کو پہچان لے، احوال حال کے تقاضے کو پہچان کر اس کے مناسب کلام کرے، وقت اور موقع ایسا تلاش کرے کہ مخاطب پر وہ بار نہ گزرے، کوئی اس کا ری ایکشن پیدا نہ ہو۔ نمبر 5، امر و نہی کرتے وقت نرمی اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے وقت یہ نصیحت فرمائی، یہ تعلیم دی، یہ طریقہ سکھلایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم دونوں اس کے پاس جا کر نرمی سے گفتگو کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ نمبر 6، نہی عن المنکر، چپکے سے کرنا، مخاطب کو دوسروں کے سامنے یا کسی بھرے مجمع میں نہیں روکنا ٹوکنا چاہیے، اس کا ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی
نرمی ہی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ خود نرم ہے اور نرمی ہی کو پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 7، امر و نہی کرتے وقت مخاطب کو حقیر نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھے کہ یہ گنہگار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغير المسلمین عند اللہ کبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی کسی مسلمان کو ہرگز حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ بسا اوقات جو شخص مسلمانوں میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس لیے کسی کے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ گنہگار سے گنہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو۔ نمبر 8، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اہم چیز کو مقدم کرنا، مثلا سب سے پہلے توحید کو مقدم کرنا، پھر اس کے بعد احکام کو، کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، اس کے بعد احکام میں جو سب سے زیادہ اہم ہو، مثلا نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا امیر اور گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، لہذا سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا، جب اس کو قبول کر لیں پھر ان کو بتلانا کہ اللہ رب العزت نے تم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اسی طریقے سے دیگر احکام کی ان کو تعلیم دینا۔ نمبر 9، انکار کے طریقے میں اس کے درجات کی لحاظ کرنا، اس کے درجات کی رعایت کرنا، یعنی نکیر کرتے وقت، گناہوں سے روکتے وقت اگر انسان کے اندر طاقت ہو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا خیال کرے اور اللہ رب العزت سے اس کی دعا کرے کہ یا اللہ میرے اندر یہ طاقت پیدا کر دے کہ میں اس کو ہاتھ سے روک سکوں یا زبان سے روک سکوں، اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ منکرات کو ختم فرما دے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان آداب و ان اصول اور ضوابط کی اگر ہم پاس و لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعوت، داعی کی دعوت خود اپنی ذات کے لیے بھی نافع ہوگی اور دوسروں پر بھی مؤثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔